السلام علیکم ناظرین، آپ نے قرآن مجید کے اس ترجمے کو بارہا سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر میں ایک بڑا ہی خوبصورت سا دماغ دیا ہے۔ یہ وہی دماغ ہے جو ہمارے سارے جسم کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دماغ سارے جسم کا سردار ہے۔ اگر یہ دماغ فیل ہو جائے، یہ دماغ کام کرنا بند کر دے، تو ہمارا سارا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ اس دماغ کی اتنی خصوصیات ہیں کہ اگر ان ساری خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو نہ جانے کتنے مہینے گزر جائیں گے۔ یہاں صرف میں اس دماغ کی ایک خصوصیت کا ذکر کر رہا ہوں، اور یقیناً اسے سن کر آپ دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خصوصیت ہمیں اور آپ کو فری میں نوازا ہے۔ دماغ کی جس خصوصیت کا ذکر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے یادداشت، جسے آپ اسٹوریج بھی کہہ سکتے ہیں، میموری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دماغ کے اسی اسٹوریج، اسی میموری میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر دیا ہے، ہماری زندگی کی ساری یادیں، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، ساری یادیں اس اسٹوریج میں جمع ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارے دماغ کا اسٹوریج کتنا بڑا اور کتنا پاورفل ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم موبائل استعمال کیا کرتے تھے تو اس میں اپنی یادیں جو فوٹو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں ہوتی تھی، اس کو جمع کرنے کے لیے ہمیں ایک میموری کارڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ میموری کارڈ 1 GB سے لے کر 30 GB تک بھی ہوا کرتا تھا۔ اس میں ہم ڈھیر ساری اپنی یادیں جمع کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی جب وہ میموری کارڈ فل ہو جایا کرتی تو ہمیں اپنی نئی یادیں اس میں جمع کرنے کے لیے پرانی یادوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا کہ کاش کوئی ایسی میموری کارڈ ہو جو 100-200 GB کی ہو، جس میں ہم ڈھیر ساری اپنی یادیں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، فوٹو کی شکل میں جمع کر سکیں۔ اور پھر یہ ہماری خواہش پوری ہوئی، اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ آیا اور میموری کارڈ سے ہمیں چھٹکارا مل گیا اور موبائل کے اندر ہی 256 GB تک اسٹوریج آنے لگا۔ حالانکہ یہ 256 GB اسٹوریج بھی اب ہم لوگوں کے لیے بہت کم پڑنے لگا ہے۔ اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ یادیں جمع نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بہت ساری ویڈیوز، آڈیوز وغیرہ ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ کے اندر 500 GB سے لے کر 1000 GB تک کا اسٹوریج ہوتا ہے، جسے 1 TB بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 1000 MB کو 1 GB کہا جاتا ہے اور 1000 GB کو 1 TB کہا جاتا ہے۔ تو 1 TB اسٹوریج لیپ ٹاپ کے اندر ہوتا ہے، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی یادیں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ موبائل کے اندر کتنا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ کے اندر کتنا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں دماغ کے اندر کتنی صلاحیت ہے ڈیٹا جمع کرنے کی، یادیں جمع کرنے کی۔ ہمارے دماغ کا جو اسٹوریج ہے وہ تقریباً 2.5 یعنی 2.5 پیٹا بائٹس کے برابر ہے۔ اب یہ پیٹا بائٹس کتنا ہوتا ہے تو ناظرین اس کے بارے میں بتا دوں، جس طرح سے 1000 GB کا 1 TB ہوتا ہے، اسی طرح 10 لاکھ GB کا 1 پیٹا بائٹس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 2.5 پیٹا بائٹس کو اگر GB میں کنورٹ کریں تو تقریباً 25 لاکھ GB بنتا ہے۔ ناظرین غور کریں، ہمارے دماغ میں 25 لاکھ GB کے برابر اسٹوریج ہے۔ ناظرین اب آپ غور کریں، 1 GB اسٹوریج میں اگر ہم ہائی کوالٹی کی ویڈیو سیو کریں تو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو اس میں سیو ہوگی۔ اس طرح سے جب حساب لگائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر ہمارے دماغ کے اندر ہائی کوالٹی کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو تقریباً 75 سے 80 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو سیو کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اتنا بڑا اسٹوریج لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل کے اندر آ سکتا ہے؟ تو ناظرین ابھی تک لیپ ٹاپ یا موبائل کے اندر اتنا بڑا اسٹوریج نہیں آیا ہے، لیکن بڑے بڑے کمپیوٹر میں بڑی بڑی کمپنیوں نے اتنا بڑا اسٹوریج، بلکہ اس سے بھی بڑا اسٹوریج بنا چکی ہے۔ جیسے گوگل کمپنی ہے، اس کے پاس ہزاروں پیٹا بائٹس کا اسٹوریج ہے۔ یوٹیوب پر جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، گوگل پہ جو ہماری ویب سائٹس ہوتے ہیں، وہ ساری ویب سائٹس کی تحریریں، وہ ساری ویڈیوز انہی اسٹوریج میں جا کر جمع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اسٹوریج بنا رکھے ہیں اور انہی میں سارا ڈیٹا جمع ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے کہ اگر اتنا بڑا اسٹوریج بنایا جائے تو اس پہ خرچ کتنا آئے گا؟ تو ناظرین ایک تحقیق کے مطابق اگر 2.5 پیٹا بائٹس کا اسٹوریج بنایا جائے تو تقریباً اس پہ $5 کروڑ کا خرچ آئے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اسٹوریج جس پر $5 کروڑ خرچ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فری میں عنایت فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اسٹوریج صرف بنانے پر $5 کروڑ کا خرچ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کے انتظام کے لیے مہینے کے کروڑوں ڈالرز اس پر خرچ ہوتے ہیں۔
اگر ان اسٹوریج کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس پر خرچ نہ کیا جائے، وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پوری طرح سے برباد ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے ان اسٹوریج کی دیکھ بھال کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر جو اسٹوریج ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کی جائے۔ اس دماغ کے اسٹوریج کو مضبوط بنانے کے لیے اچھی غذا دی جائے، اچھی ورزش کی جائے، تو یہ ہماری یادداشت مضبوط ہوگی، ہمارا اسٹوریج مضبوط ہوگا۔ اور اگر ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اچھی غذا اپنے دماغ کو نہیں دیتے، ورزش نہیں کرتے، تو ہماری یہ یادداشت دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری میموری میں جو یادیں جمع ہے وہ یادیں دن بدن ڈیلیٹ ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری یادیں ہمارے دماغ کے اندر سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ اسٹوریج کمزور ہو گیا ہے، اور اسٹوریج کمزور ہو جانے کے بعد نہ ہی اس میں نئی یادیں جمع کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، اور نہ ہی پرانی یادوں کو اس میں رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو پرانی یادیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور نئی یادیں اس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اپنے دماغ کے اسٹوریج کو مضبوط بنانے کے لیے اچھی غذا کا استعمال کریں، اچھی سوچ رکھیں اور اچھی ورزش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ اسٹوریج مضبوط رہے گا، ہماری یادداشت مضبوط رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اسٹوریج ہمیں فری میں عنایت فرمایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت، ایسی انمول نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔